قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ سورہ اخلاص شریف قرآن عظیم کی ان عظیم صورتوں میں سے ہے جو 2 بار نازل ہوئی، پہلے مکہ مکرمہ میں اور پھر مدینہ طیبہ میں بعد از ہجرت دوسری بار جبریل امین ان آیات طیبات کو لے کر آئے۔ دورہ شان نزول رکھتی ہے۔ اس سورہ پاک کی آیات کی تعداد 4، حروف کی تعداد 47 اور کلمات کی تعداد 15 ہے۔ شان نزول اس کا جب یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی بات تو مانتا ہوں لیکن ہم بغیر نسب کے خدا کو نہیں مانتے، آپ بتائیں آپ کے رب کا نسب کیا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو خدا بنائے ہوئے تھے وہ اسی طرح بڑے بڑے ناموں کے مورتیاں تھیں۔ وہ آ کے کہنے لگا کہ مجھے آ کے آپ بتائیے کہ یہ آپ کے خدا کا نسب کیا ہے۔ اس وقت جبریل امین یہ سورہ پاک لے کر آئے اور اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرما دیں، میرا رب وہ ہے نہ جس کا کوئی باپ ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس نے کوئی جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا مدینہ طیبہ میں، ان کے ساتھ کعب بن اشرف یہودی بھی تھا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ ہے جس نے مخلوق پیدا کی ہے، پس اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگے اپنے اگزام میں کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہو اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، سرکار کو شدید غصہ آیا۔ جبریل علی امین اس وقت یہ سورہ پاک لے کر حاضر ہوئے، حضور کو تسلی دی اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب اپنے پروں کو نیچا کیجئے، یعنی غصہ چھوڑ دیجئے۔ اس وقت یہ سورہ پاک دوبارہ نازل ہوئی کعب بن اشرف یہودی اور اس کے گروہ کو بتانے کے لیے کہ اللہ جل مجدہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی ہمسر اور کوئی ثانی نہیں، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کبھی کوئی اس سے پیدا ہوا۔ اس سورہ پاک کی بے پناہ شانیں، بے پناہ بہت ساری روایات اس کی جو عظمت میں آئی ہیں۔ 2 روایات میں صرف عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عطا بن عازب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا کیا تم میں سے کوئی رات کو قرآن پاک کا 1/3 پڑھ کر سوتا ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ بھلا کون ہے جو ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 پڑھ لے، یعنی 10 پارے تلاوت کر لے؟ تو سرکار نے فرمایا اگر تم رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص تلاوت کر لو تو ثواب میں یہ 10 پاروں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ پاک کو جو ثواب اور اجر میں، اسی لیے ہم فاتحہ میں 3 بار اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ جب 3 بار پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ثواب مرنے والے کو چلا جائے گا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر کسی مہم پہ روانہ کیا۔ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی جماعت کراتے تو ہر رکعت میں کسی اور سورت سے پہلے سورہ اخلاص ضرور پڑھتے، اور بھی صورتیں پڑھتے، لیکن ہر رکعت میں فرضوں کی وہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے۔ سنتوں میں اور نفلوں میں بھی ایسا ہی کرتے ہوں۔ تو صحابہ کرام جب لشکر سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں اس امیر کی شکایت کی کہ جناب یہ عجیب ہے کہ ہر جماعت میں کسی اور سورت پڑھنے سے پہلے سورہ فاتحہ کی طرح یہ سورہ اخلاص لازمی پڑھتے ہیں۔
تو صحابہ کرام نے جب یہ سوال ارشاد فرمایا تو حضور نے انہیں بلا بھیجا اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول اور کوئی وجہ نہیں ہے، مجھے اس سورہ پاک میں جس طرح اللہ کی شان بیان کی گئی ہے مجھے اس سورت کی آیات سے محبت ہو گئی، میں اس لیے اس کو کثرت سے پڑھتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے بتا دو اللہ بھی اس سے اسی طرح محبت کرتا ہے، جیسے یہ اللہ سے پیار کرتا ہے ویسے ہی اللہ بھی سے۔ یہ نہیں ہے ایک اس شخص کے لیے خاص تھی، سب کو اجازت نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ محبت کی وجہ سے کرتے تھے تو سرکار نے فرمایا جیسے یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اسے بتا دو اللہ بھی اس کو ایسے ہی محبوب رکھتا ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیث طیبہ ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو یہ 5ویں جلد کا پیج نمبر 710 سے 715 تک پیر صاحب نے ساری صفات اور شانیں لکھی ہیں سورہ اخلاص شریف۔ بے پناہ مقامات ہیں جہاں حضور نے مختلف اوصاف اور شانیں اس سورہ پاک کے بیان فرمائے اور فضیلت بیان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل اس کا معنی ہے آپ کہہ دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ کریم نے اعلان کروایا اپنی توحید کا۔ کہتے ہیں کہ اگر هو اللہ احد کہہ دیا جاتا جملہ پھر بھی مکمل ہے، اور معنی کیا ہے وہ اللہ ایک ہے، لیکن یہ نہیں کہا اللہ کریم نے اپنی زبان سے ارشاد نہیں فرمایا بلکہ کہا قل هو اللہ احد، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ ایک ہے، آپ اپنی زبان سے کہیں۔ اس کی بے پناہ تشریح ہے، یہاں بھی 3-4 صفحات پر مشتمل پیر صاحب نے یہاں تشریح کی۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی حضور کی زبان اقدس سے یہ اعلان کروایا گیا تاکہ زمانے والوں کو پتہ چلے کہ اللہ اپنی بات بھی اپنی زبان سے نہیں مصطفیٰ کی زبان سے کرواتا ہے۔ تو اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا ہوگا۔ جب اللہ پاک ڈائریکٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا بلکہ رسول اللہ کی زبان سے اپنی بات تم تک پہنچاتا ہے۔ اللہ الصمد، یہ آیت طیبہ پوری سورہ پاک کا حسن ہے۔ کیا اللہ بے نیاز ہے، تمہاری کسی بندگی کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم سجدہ کرو تو وہ خدا ہے، نہیں کرو گے تو وہ مالک نہیں رہے گا۔ تم اگر اس سے سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے تو وہ اعلیٰ ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ وہ تو اسے نہیں ضرورت تمہاری بندگیوں کی، تمہیں ضرورت ہے اس کی بندگی کی، تمہیں ضرورت ہے سجدے کرنے کی، تمہیں ضرورت ہے اس کا قرب پانے کی۔ یہ تمہاری ضرورت ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں جھکتے ہو، تم ہر وقت اس کا نام لیتے ہو۔ جتنا کوئی زیادہ تقرب اللہ چاہتا ہے یعنی اللہ کے حضور قریب ہونا چاہتا ہے وہ اتنی زیادہ بندگی کرے، وہ اتنا زیادہ جھکے، وہ اتنے زیادہ سجدے کرے، وہ اتنے زیادہ اپنے اللہ کا نام پاک جو ہے وہ پکارے۔ جتنا کوئی زیادہ رب کا نام لے گا وہ اتنا اس کا قرب پا لے گا۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے یعنی اللہ بے نیاز، اس سے نہیں پرواہ، تمہیں اس کی پرواہ کرنی کیونکہ تم اس کی پرواہ کے بغیر صفر۔ وہ کسی نے کہا نا کہ خود کو ان سے جو ضرب دوں تو لگوں لا تعداد، خود کو ان سے جو ضرب دوں تو لگوں لا تعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر، یعنی اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، اور اگر اس ذات سے تعلق بنتا ہے تو پھر ہم سب کچھ ہیں۔ کسی نے اس طرح کر کے بھی سمجھایا کہ یہ ایک ہے، اس کے ساتھ آپ 1 صفر لگاتے ہیں تو ویلیو 10 ہو جاتی، 2 صفر لگاتے ہیں تو ویلیو 100 ہو جاتی، 3 صفر لگاتے ہیں تو ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے، 4 کے ساتھ 5، جوں اس ایک کے ساتھ صفر جڑتے ہیں تو ہر صفر پہ کیا ہوتا ہے ویلیو کئی گنا 100 گنا بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن اگر 10 صفر ایک کے ساتھ لگا دو ویلیو والے ہیں یا نہیں ہیں، ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اور اس وقت اس ایک کو ہٹا دیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پھر صفر رہ جائے گا۔ پتہ چلا ویلیو ساری اس کی وجہ سے ہے، اور وہ وحدہ لا شریک رب ہے۔ تم اس وقت ویلیو والے ہو جب اس ایک سے جڑ جاؤ گے، اس ایک سے منسوب ہو جاؤ گے، جب رب کے ساتھ تمہاری نسبت بنے گی تمہاری ویلیو بن جائے گی۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ ایک پھر بھی ایک، وہ تنہا مقام والا، وہ تنہا عزت والا، وہ تنہا ویلیو والا ہے، تمہاری ویلیو نہیں ہے، تم صفر ہو۔ ہاں اس کے ساتھ جڑو گے تو ویلیو بنا لو، مقام بنا لو گے، عزت بنا لو گے،
اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مقام پہ یہ ایک تم سے جدا ہوا، پیچھے پھر صفر، خواہ وہ 100 ہی صفر کیوں نہ ہو، سارے صفر، اور اگر ایک بھی صفر کے ساتھ لگا رہے تو 10 تو ویلیو تو ہے نا، تو پتہ چلا صفر کی ویلیو اس ایک سے ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، اللہ الصمد، اس ایک لفظ میں رب کریم نے کیا کچھ سمجھا۔ اللہ بے نیاز ہے، یہ کبھی مت سمجھ بیٹھنا کہ تمہاری بندگی کی اسے ضرورت ہے، تم سب مل کے اسے سجدہ کرو تو وہ تب خدا ہے، نہیں، وہ خدا ہے اور عبدالآباد تک خدا مالک رہے گا۔ اس کی شان وراء الورا ہے، وہ مقام والا ہے، لم یلد ولم یولد، یہاں وہ مرکز بیان کر دیا جو اس صورت کے نزول کا مقصد تھا۔ لم یلد، نہیں جنا اس نے کسی کو، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ تولد و تولید سے پاک ہے۔ تولد و تولید سے جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو سرکار کا جب ہم میلاد پاک کی بات کرتے ہیں نا تو وہ کیوں شرک نہیں بنتا کہ میلاد شرک کی نفی ہے، پیدا ہونا شرک کی نفی ہے۔ جو پیدا ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، اور جو پیدا نہ ہو وہ مالک ہے، اور وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، بجز اس کے کسی کو یہ مقام حاصل نہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ ایک اللہ ہی اس کا قابل ہے کہ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں، اس کے بعد نہ کوئی ذات ایسی پیدا ہوئی، نہ کوئی ذات ایسی آئی، نہ کبھی زندگی میں آئے گی۔ وہی ہے، وہی رہے گا، اور عبدالآباد تک قائم ہے، ابد سے ازل تک، وحدہ لا شریک، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ایک دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی تھی کہ چلے پیدا تو کوئی نہیں ہوا لیکن شاید کوئی اس جیسا ہو، کوئی اس کی مثلیت کر سکے، کوئی اس کے ہم پلہ ہو، کہا نہیں، نہ کوئی پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہم سر برابری کرنے والا، اس کے فعل میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں، اس کا کوئی ہمسر، کوئی برابر بھی نہیں، اور قیامت تک جو برابری کا دعویٰ کرے گا فنا ہو جائے گا، پھر بقا اس کا مقدر نہیں بن پائے۔ ہاں، بندگی، عاجزی، تذلل، گریہ میں سب اس کی معبودیت میں ہے، وہ معبود برحق ہے، اور ساری اس کے بندگی میں کیا زمین کے ذرے اور کیا پہاڑوں کی وسعتیں، کیا پانیوں کے ذرے اور کیا سمندروں کی بے کرانیاں، سب کے سب اسی کے کلمہ گو ہیں، سب اسی کا نام لینے والے ہیں۔ کائنات ارض و سما کی ہر ایک چیز، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قرآن عظیم میں اللہ فرماتے ہیں کوئی شے ایسی نہیں جو میری بارگاہ میں سجدہ نہ کرتی، زمین کے ذرے بھی، پتھروں کے ٹکڑے بھی میری بارگاہ میں سجدہ کو نہ آئیں، تو اس رب کے بندے ہو جس رب کی ساری مخلوق۔ یہ سورت پاک بڑی تفصیل سے پڑھنے والی ہے، میں دعوت دوں گا آپ کو کہ یہ کم از کم 710 سے سورہ 5ویں جلد کے 718-19 تک یہ صفحات ضرور پڑھیں۔ بڑے پیار سے پیر صاحب نے بہت خوبصورت تشریح کی ہے سورہ اخلاص شریف کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق سے اس کو پڑھنے، سینے سے لگانے، ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ساری زندگی ہمارا یہ وظیفہ رہے، اللہ اسی وظیفے پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔